السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الحاشمی المطلبی الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد الصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر غالب على کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تمام تعریفیں اپنے پروردگار، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کے لیے مخصوص ہیں۔ بے شک بے شک۔ وہ رب جو رب الارباب ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، ایک اکیلا، فاطر السماوات، ہر شے کا خلق کرنے والا اور ہر شے کا تنہا خلق کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ وہ رب، وہ پروردگار جو کہ بغیر نمونے کے خلق کرتا ہے اور کامل خلق کرتا ہے، اسے کسی اصلاح کی، اسے کسی ماڈیفیکیشن کی کبھی ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہی میرا اور آپ کا خالق ہے۔ اس کی خلقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک قانون کے تحت خلق کیا ہے۔ جو چیز بنائی اس کا ایک آغاز رکھا یعنی کہ بگننگ، اور ایک اس کا اینڈ رکھا یعنی کہ اس کا انجام کار۔ میرا اور آپ کا آغاز اور انجام کار بہت واضح ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے لیے وہ بہترین کلام بھیجا جو کہ قرآن حکیم کہلاتا ہے، اور اس قرآن حکیم کی جس نے تشریح فرمائی وہ رحمت للعالمین کہلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اور سرکار نے ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ ہماری زندگی کا مقصد بھی بتایا، وہی مقصد جو آپ فلسفے کی کلاس میں جب جاتی ہیں، فلسفی کی کلاس میں، تو آپ اپنے آپ سے سوال کرتی ہیں، ان سوالوں کا جواب ہمیں قرآن میں پہلے ہی سے مل جاتا ہے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہاں کیا کر رہی ہوں، کب تک ہوں یہاں پر، یہاں سے کہاں جانا ہے، اور پھر کیا میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا یا میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ کو قرآن مجید بہت وضاحت سے دیتا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ جو گفتگو کروں گی، پہلے میں آپ کو اپنا عنوان بتا دوں جو ہمارا انشاءاللہ 10 دن تک مسلسل رہے گا۔ راہ کربلا یا راہ حسین، آپ کوئی بھی نام دیجیے، پاتھ وے ٹو کربلا اور پاتھ وے آف حسین۔ امام حسین نے یہ سفر عشق کیسے شروع کیا، کیا مقاصد تھے، کیا آبجیکٹیوز تھے، کیا گولز تھے امام کے نگاہ کے سامنے، جو امام نے اتنی کمپریہنسو اسٹریٹجی اختیار کی۔ آج تک ہر فرد کسی بھی لائف کے
شعبے سے تعلق رکھتا ہو، آج تک وہ حسین کو فقط خراج تحسین ہی پیش اپریشیٹ کرتا ہے، ایڈمائر کرتا ہے، اور ان کے طریقے کو اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ گاندھی ہو یا وہ کوئی اور ہو. لیکن آپ نے ہمیشہ ایڈمائریشن دیکھا. جو تھوڑے بہت اعتراضات نظر آتے ہیں آپ کو کبھی کبھی، وہ اعتراض بالکل بودے ہوتے ہیں اور خود ہی بخود وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ہم راہ کربلا کو جس اینگل سے دیکھیں گے آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے اپنے نکات پیش کروں گی. آج جو میں آپ سے 3 باتیں کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلی چیز تو ظاہر ہے آج سال نو ہے، ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے، اور ہر زندہ قوم کی طرح اور ہر پریکٹیکل قوم کی طرح ہم اپنے نئے سال کا آغاز بامقصد طریقے سے کرتے ہیں. تو ہم کون سا مقصد اختیار کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس ویژن کیا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ ویژن کبھی ایک اکیلا آدمی نہیں طے کرتا. جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے پہ ہو، چاہے ان کی کتنی کم ہی انوالومنٹ ہو، لیکن وہ اس ویژن میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ سب لوگ شامل ہوں گے جب ہم ویژن سیٹ کریں گے. پھر ہمارا مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہوگا؟ کون سی ایسی چیز ہوگی جس کو کہ ہم رکھ کے اپنی منزل کی طرف سفر کریں؟ تو یہ چیز ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. پھر اسی تناظر میں ہم اپنے کیلنڈر کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارا کیلنڈر ہجری کیلنڈر کیوں بنا، اور یہ ہجری کیلنڈر کا کس نے رکھا نام، اور کیا ذہن میں ہوگا جس نے بھی یہ رکھا نام. ابھی ہم اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے. تو کیا ہم اس سوچ سے جو آج سے 1400 سال پہلے اس کیلنڈر کو، اسلامی کیلنڈر کو، اس لیونر کیلنڈر کو اسلامی سال کہہ رہی تھی، ہجری سال کہہ رہی تھی، وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ٹھیک ہے نا، 2 چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور تیسری چیز آبویسلی تھوڑا بہت میں اپنے موضوع کے بارے میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ 10 دن تک آپ سننا کیا چاہتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو نہ پسند آئے، ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے بہت نالج ہو، آپ نہ آنا چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کو بہت دلچسپی پیدا ہو جائے موضوع سے اور آپ آنا چاہیں. پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ آج میری کیلکولیشن جو ٹائم کی تھی وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی، تو میں 15-20 منٹ لیٹ پہنچی ہوں. انشاءاللہ کل سے میں اور پہلے. لیکن اب ہم آتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں، اور آبویسلی مسائل تو آپ نے ابھی سن لیے کہ حضرت مسلم اور ان کے گھرانے کی قربانیوں کے نام ہیں آج کے مسائل. تو کیا ہم اس موضوع کو کیوں چن رہے ہیں، اور یہ موضوع جو ہم نے رکھا ہے راہ کربلا، اس کو ہم کس طریقے سے اپروچ کریں گے؟ یقین جانیے یہ جو موضوع ہے یہ 2 فولڈز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں مینی فولڈز، لیکن میں اس کو 2 تک محدود رکھوں گی. ایک ہمارا تجزیہ یا ہمارا تبصرہ یا ہماری گفتگو ہوگی کہ امام نے اس کو کیسے طے کیا. یہ جو سفر کیا تھا امام نے 28 رجب کو شروع ہوا تھا نا، اور 28 رجب کو یہ سفر کی پہلی منزل جا کے مکے میں رکی تھی 3 شعبان کو، اور اس کے بعد پھر حج کے دن 1 دن پہلے وہاں سے چلے تھے کوفے کے ارادے سے، لیکن کوفے کے بجائے کربلا پہنچے، اور کربلا میں آ کے اس کا پہلا مرحلہ ختم ہوا. دوسرا مرحلہ جو باب عشق لکھا زینب نے، وہ شام غریبہ سے لکھنا شروع کیا شہزادی نے اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ، اور پھر اس کا انجام کار کب ہوا؟ جب شہزادی چہلم پر لوٹ کر آئی ہیں اپنے بھائی کو سلامی پیش کر. یہ ختم ہو گیا دوسرا چیپٹر، اس کو آپ مدینہ تک اسٹریچ کر دیں. لیکن اس کے بعد اصل سفر شروع ہوا ہے. یہ حسین، یہ زینب، یہ حسین اور زینب کا کاروان، جس میں آپ کو کہیں 72 جانثار نظر آتے ہیں، کہیں پر آپ کو چند بیویاں نظر آتی ہیں، کہیں آپ کو بالکل کمسن بچے نظر آتے ہیں. کوئی تیر کھا کے قربان ہو رہا ہے، کوئی کوفہ میں زندان میں کسی کی گردن کٹ رہی ہے، کوئی بچہ شام تاریخ قید خانے میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. حسین نے ہر جگہ اپنے سب اسٹیشنز بنا دی کہ جس سے بھی کنیکٹ کرو میرے مقصد کو سمجھو. اور یقین جانیے اگر آپ نے مقصد حسین نہیں سمجھا تو آپ نے اپنا مقصد تخلیق ہی نہیں سمجھا.
لاکھ مجلسیں آپ کر لیں، لاکھ فرشیاز آپ پر چلی جائیں، لیکن اگر آپ نے حسین کے اسٹیپس کو سمجھ کے حسینی نہ بنے تو پھر یہ مجلس اتنا فائدہ نہیں دے گی جو کہ مقصد امام حسین. آپ کو مجلس محرم آتے ہی کیا فیل ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ آپ محرم میں کیا کریں؟ سادے سادے لفظوں میں مجھے بتائیے تاکہ ہم اپنا ویژن جو ہے اس کو جلدی سے سیٹ کر لیں. جب محرم آ رہا ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ سلام پڑھیں گی، آپ اس کی تیاری کرتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ عزاداری بہت اچھی سجا سکتی ہیں، تو وہ نہ صرف یہ کہ عزا خانے میں والنٹیئر کرتی ہیں، اپنے گھر میں کرتی ہیں، بلکہ اپنے دل میں بھی عزا خانہ بناتی ہیں. کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ ذکر بہت اچھا کر سکتا ہے، کسی کو لگتا ہے وہ تبرک بنانے میں مدد کر سکتا ہے، رائٹ؟ کسی کو لگتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کسی ایک آنٹی کو جا کے رائٹ دے کے امام بارگاہ لے جا سکتا ہے نا. یہ سب کا کچھ نہ کچھ ہر ایک اپنا اسٹیج ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ عزاداری ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کہ ہم پورا سال جس کا انتظار کرتے ہیں، اور پورا سال کسی نہ کسی طریقے سے. مجھے آج تک اپنی بچپن کی ایک آنٹی یاد ہے، بہت غریب، قرآن پڑھاتی تھی، اور قرآن پڑھا کے جو بھی ان کو ظاہر تھوڑا بہت ملتا تھا، آپ یقین کریں وہ پوری سال BC ڈالتی، بہت معمولی سی رقم ہوتی تھی، لیکن وہ میری امی کے پاس آ کے امانتاً رکھوا رہی تھی. کس لیے؟ وہ 28 صفر کو امام حسن کا تابوت تھا، اور کتنے خلوص سے وہ اس دن کھیر بناتی تھی اور پوریاں بناتی تھی. بہت غریب تھی، لیکن ان کی پوری زندگی میں نے ان کو دیکھا اسے ایک مجلس کے لیے پورا سال انتظار کرتے. اسی کیفیت کو اپنے اوپر لے آئیے. ہم لوگ بھی اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم مجلس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں گے. اس کا صلہ حسین کیا دیں گے آپ کو؟ حسین کسی کا حساب نہیں رکھتے. حسین جب کسی کا حسن سلوک دیکھتے ہیں، کسی کی نیکی دیکھتے ہیں، تو وہ نیکی اس کے اپنے لیول کے حساب سے ہوتی ہے نا. ہر نے نیکی کی تھی، ہر کا اپنا لیول تھا. آپ نے نیکی کی، میں نے کچھ کیا اپنے لیول سے، حسین اپنے لیول سے جا کے دیکھتے. اب آپ حسین کا لیول دیکھ لیجئے اور اپنا دیکھ لیجئے. ہماری کتنی چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح امام حسین کو یا ان کی ماں کو یا ان کے گھر والوں کو خوش کریں، لیکن جو ریٹرن ملتا ہے وہ ہم پھر پورا سال کھاتے ہیں. اور پورا سال تو آپ جانے دیجئے، یہاں سے لے کر موت تک، اور موت سے لے کر قبر تک، اور قبر سے لے کے برزخ تک، اور برزخ سے لے کے دوبارہ زندہ ہونے تک، اور دوبارہ زندہ ہونے سے لے کر ان کے جد کی شفاعت پانے تک حسین آپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. حسین ابن علی بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. پہلے تو میں آپ کو آج پہلا دن ہے تو ریفرنسز دکھا دوں کہ میں نے کہاں سے مجلس تیار کی ہے اور کہاں سے میں نے مواد لیا ہے، تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں. اور یہ بہت ضروری ہے، جب آپ کبھی بھی کسی کا ریفرنس سنیں تو اس کو جا کے کوشش کیا کیجیے. اب تو ہر چیز نیٹ پر اویلیبل ہے، کہ اس کو جا کے خود بھی تحقیق کریں. اس لیے کہ بتانے والا آپ کو ایک پوائنٹ بتائے گا، دو بتائے گا، لیکن جب آپ خود سے جا کے اس کو دوبارہ سے کنفرم کریں گی، افرم کریں گی، تو آپ ہو سکتا ہے کہ 5 نقطے لے کر اٹھیں. اس لیے آپ لوگ بھی تو سب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں نا، اور آپ میں کوئی بھی یہاں ذاکر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں نا. آپ وہ جتنے بھی تعریف کے جملے کہتے ہیں کہ آپ کی ذرا نوازی ہے، ورنہ یہاں ہر فرد ہر فرد چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب کے سب طالب علم، سب کے سب مکتب حسین سے فیض حاصل کرتے ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں آگاہ ہونی چاہیے. آج جو میں کتاب آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی
خوبصورت کتاب ہے اور میں یوتھ کو تو ریکمینڈ کروں گی کہ یوتھ جا کے اس کا انگلش ورژن ضرور دیکھے. یہ نیٹ پر اویلیبل ہے. اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اس کتاب کا وائس اوور نیٹ پر ہے, یعنی آپ صرف سن سکتی ہیں. اردو میں کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ کام کاج کرتے ہوئے یہ سن سکتی ہیں. اور انگریزی میں مجھے وائس اوور کا تو نہیں پتا, لیکن انگریزی کتاب نیٹ پر موجود ہے. اگر آپ islam.org جب میں جا کر چیک کریں گے آپ کو مل جائے گی. حسین ابن علی مدینہ تا کربلا, یعنی امام حسین علیہ السلام نے جس وقت آپ سے سوال بیعت کیا گیا اس وقت سے جو بھی آپ کے دہن مبارک سے, آپ کے اس زبان سے جو بھی الفاظ ادا ہو رہے تھے وہ سب کے سب سونے سے لکھنے کے قابل تھے. وہ اتنے قیمتی الفاظ تھے, اس لیے کہ اس کے بعد سے امام کی گفتگو کا ایک عجب رنگ آیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس کو ذہن میں رکھ کے ہمیشہ سنیے گا جب بھی آپ کو امام کا خطبہ سنیں. امام نے جب ان سے سوال بیعت کیا نا, اس کے بعد امام کا لہجہ بدل گیا تھا. جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کچھ کر رہی ہوں, رائٹ. امام کہیں پر بھی یہ نہیں کہہ رہے میں یہ کروں گا. امام نے جو کام کیا, امام نے جو گفتگو کی, امام نے جو نصیحت کی, امام نے جو نیکی کی, ہر ایک کے پیچھے امام کا لہجہ یہ ہوتا تھا مجھ جیسا. آپ گواہی دیں گی نا اس بات کی, جو آپ امام کے خطبے سنتے ہیں امام کیا کہتے ہیں, مجھ جیسا, یزید جیسا. یعنی امام نے ایک کردار کی جنگ شروع کی. یہ جنگ برچھی بھالوں سے نہیں تھی, یہ جنگ افرادی قوت سے نہیں تھی, فوج کے نمبر سے نہیں تھی. نمبر تو کچھ تھے ہی نہیں. ایک طرف 72, اس میں بھی 6 مہینے کا بچہ, 8 سال کا بچہ, 13 سال کا جوان. یہ تھا 72. اتنے ضعیف کہ آنکھوں کی پلکیں گر گئی تھی. آنکھوں کی بھویں نا یہ نیچے آئی نہیں تھی, تو ان کو اوپر اٹھا کے باندھا گیا تھا امام کے ایسے ساتھ, اور کمر مضبوط کر کے کتنوں کے سامنے گئے تھے. جو سب سے چھوٹا فگر ہے وہ میں بتا رہی ہوں, جو سب سے چھوٹا فگر کیا ہے وہ 30,000 کا دیا. تعداد تو 1 لاکھ بھی جاتی ہے, 1.5 لاکھ بھی جاتی ہے. ہم سب سے چھوٹا فگر دیں گے. کیا 72 اور 30 لاکھ کا کوئی تقابل ہے, کوئی کمپیریزن ہے؟ نہیں. تو امام افرادی قوت کی تو جنگ ہی نہیں کر رہے تھے, امام جنگ کر رہے تھے مجھ جیسا. اور امام کیا ہے؟ حسین منی, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اگر رسول یہ کہتے کہ اس جملے کو چینج کر دیتے, اگلا فریز پہلے لے آتے, میں حسین سے ہوں کو پہلے کر دیتے, اور پھر حسین مجھ سے ہے, تو سمجھ میں آتا ایک نانا ہے وہ اپنے نواسے سے محبت کا اظہار ہے. لیکن آپ رسول اللہ کی حکمت کے قربان جائیں. شارٹ گفتگو ہمیشہ ہوتی تھی, لیکن بہت ہی سمپل اور بہت ڈیپ ہوتی تھی. یہ بتا دیا کہ مجھ سے تو حسین ہے, جو کچھ میں نے سکھایا, جو کچھ میرا گوشت, لہو, بدن, میری افکار, سب کچھ حسین نے اڈاپٹ کر دی. لیکن جب میں نہ رہوں گا تو حسین مجھے زندہ رکھے گا. حسین مجھے وہ حیات دے گا کہ اس حیات کے اوپر وقت اپنی گرد نہیں جما سکے گی, بلکہ یہ اعجاز عطا ہوگا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے میں نکھرتا جاؤں گا, میری شریعت نکھرتی جائے گی, میری سنت زندہ ہوتی جائے گی. آپ دیکھ لیجیے اس وقت کتنا رش ہے کربلا میں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں, لوگ اپنے پنجوں پر چل رہے ہیں, لیکن دیوانہ وار حسین حسین اور حسین کہہ رہے ہیں. جو وہاں نہیں ہے وہ تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے. یہ حسین نے کچھ ایسا کیا, یہ حسین نے کچھ اس طرح اپنے نانا کے دین کے ساتھ کیا کہ وہ دین نہ صرف زندہ رہا, قائم رہا, اصل شکل میں رہا, جو کبھی بھی کوئی دین نہیں رہا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی کوئی دین, ڈیوائن ریلیجنز کی بات ہو رہی ہے, اللہ نے بھیجا, نبی بھیجے,
شریعت بھیجی، کتاب بھیجی، لیکن ہر دین ختم ہو گیا، ہر دین مسخ ہو گیا، ہر دین لوگوں کی مرضی کے مطابق ٹویک ہو گیا، فقط اسلام۔ بابا سے شاہ مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود پتہ ہے۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ، حسین نے دین کو پناہ دی تھی۔ وہ اسلام بھٹکتا پھر رہا تھا 50 سال سے، کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پر، اور کوئی اپنا خون جگر پلانے کو تیار نہیں تھا۔ حسین نے کہا دین پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اسد حسین۔ در حقیقت حسین نے بنیاد رکھی اپنے خون سے اسلام کی، وہ اسلام جو 50 سال پہلے مکمل ہو گیا تھا۔ This is 61 ہجرہ when Imam Hussein is sacrificing, right? And deen was completed in 11th ہجرہ۔ 50 سال گزر گئے تھے، مسلمانوں کو بھی معلوم تھا دین مکمل ہے، لیکن بہرحال لوگ عمل نہیں کر رہے تھے۔ حسین نے اس کو اپنے خون سے لکھا۔ حسین نے کہا میرا خون کم ہے، میں علی اصغر کا چلو بھر خون لاتا ہوں، یہ خون کم ہے، میں علی اکبر کے سینے سے ابلتا ہوا جوان خون لا کے دوں گا، یہ بھی کم پڑ رہا ہے۔ میں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے دین کو تحریر کروں گا، یہ بھی کم پڑ رہا ہے۔ میں 18 بنی ہاشم کا لہو دوں گا، ایک سر مانگا تھا یزید نے، بنی امیہ نے ایک سر مانگا تھا، حسین نے 72 سر دیے۔ آپ حسین کی عطا، حسین کی بخشش کو تو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتی، سمجھ ہی نہیں سکتی، تبھی تو اللہ نے سب کچھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ حسین جس کو جتنا دینا ہے دے دو، حسین جو تم سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو نواز دو۔ حسین تم اپنے لیے در در پھرنے والیوں کو، ہر گھر کی خاک چھاننے والیوں کو، کیسے جا کے بیٹھ جاتی ہیں مجلس میں؟ آپ لوگ کسی انویٹیشن کا انتظار کرتی ہیں؟ نہیں، مجلس حسین ہے، آپ جا کر بیٹھ جائیں، اور گھر والا آپ کی خدمت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین کا گھر ہے، حسین کا در ہے، حسین کا فرش ہے، حسین کا مہمان ہے، حسین کی خادمہ ہے۔ جو جتنا پیچھے پیچھے حسین کے پھرے گا، حسین اتنا ہی اس کو عرش پہ اپنے ساتھ رکھے گا۔ یاد رکھیے یہاں فرش پہ بیٹھتی ہیں، میں لمبی لمبی روایتیں نہیں پڑھ رہی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری روایتیں کتابوں میں درج ہیں۔ جو حسین کے فرش پہ آ کے بیٹھے گا روز قیامت، وہ فرش قیامت کے میدان قیامت پر نہیں چلے گا۔ آپ کے 8ویں امام کہتے ہیں، آپ کے 7ویں امام کہتے ہیں، آپ کے 6ٹھے امام کہتے ہیں کہ جو بھی حسین کے لیے گریہ کرے گا، جو حسین کے لیے پر مغز کے برابر آنسو، پر مغز کس کو کہتے ہیں؟ فارسی کس طرح ہے؟ پر کہتے ہیں پر کو، رائٹ؟ مغز کہتے ہیں مکھی کو۔ مکھی کا پر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ہاتھ میں بھی نہیں آتا نا۔ امام کہتے ہیں جو پر مغز کے برابر آنکھ میں آنسو لے آئے گا میرے جد حسین پر، پھر اس کا ٹھکانہ حسین کے پاس عرش پر ہوگا، روز قیامت سب سے بلند ہوگا۔ یہ صرف چند آنسو بہانے والے کے لیے حسین کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حسین کی عزاداری کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ حسین آپ سے یہی توقع کر رہے ہیں، حسین کی ماں آپ سے یہی توقع کرتی ہے، پورے سال آپ بس جہاں کہتی ہیں بیوی آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ، میری یہ مراد پوری کریں، اگلے لمحے پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ میری تو الحمدللہ جب میں بیوی کو واسطہ دیتی ہوں، جملہ ختم نہیں ہوتا، مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بیوی کیوں اتنا دیتی ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد شاید پہچان رہی ہوں، جہاں رہوں گی وہاں ذکر حسین کروں۔ یہی ہے نا میرا آپ کا مقصد۔ آپ کو لگتا ہے میں یہاں بیٹھ گئی ہوں، لیکن میں نے کہا ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، سب لرنرز ہیں،
میں اپنے لہجے میں کہہ رہی ہوں, آپ اپنے لہجے میں کہہ رہی ہیں. آپ گھر جاتی ہیں کیا کرتی ہیں؟ سنی ہوئی روایت دہراتی ہیں, ان دنوں کی اہمیت بتاتی ہیں, پورا سال خاموشی سے کام کرتی ہیں, لیکن ان 10 دنوں میں آپ کام کو خیر بات کہہ دیتی ہیں. کھانا ہے تو یہ تو کرو, کھا لو, میں نہیں پکائی, مجھے مجلس میں جانا ہے. آپ بیوی کے لیے دیوانہ وار نکلتی ہیں, یہ بیوی اس کی جزا دیتی ہے. تو فکر حسین سے آگہی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم لوٹ کر آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو حسین کا سفر ہے, راہ حسین, یہ 2 فولڈز میں نے آپ کو بتایا. ایک فولڈ حسین نے کیسے سفر طے کیا تھا, حسین کیا کہہ رہے تھے, حسین کیا کر رہے تھے, یہ ہم اس کتاب سے اخذ کر رہے ہیں, رائٹ. دوسرا فولڈ کیا ہے؟ دوسرا فولڈ یہ کہ حسین نے اپنا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. اب حسین مجھ سے اور آپ سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم بھی وہ کریں جو انہوں نے کیا تھا. اور ہم کیوں کریں؟ کتنے سال گزرتے ہیں کربلا؟ 1384, right? More or less یہی ہے figure. Let me check. آپ مائنس کر کے دیکھ لیں 61 کو 1445 سے, right? You will get the answer. تو اب اگر ہم اتنے سال بعد ہیں تو پھر ہم کیسے حسین کا ساتھ دیں اور کیوں دیں؟ رو رہے ہیں, بس مولا قبول کر لیجئے, بخش دے گا, کافی ہے یہ. اگر یہ کافی ہوتا نا, حسین اپنی فوج کے ختم ہو جانے کے بعد, حسین اپنے 6 ماہے بس رہ گیا تھا, سب قربان ہو گئے تھے. حسین نے کیا کیا تھا؟ حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تھے, حسین نے بلند آواز سے کہا تھا, حل من ناصر ینصرنا. لاشیں تڑپ گئی تھیں, لیکن کیا حسین حبیب ابن مظاہر کو بلا رہے تھے؟ کیا اکبر کو آواز دے رہے تھے؟ اور حسین امام ہے, حسین کا کوئی عمل بغیر لاجک کے نہیں ہوگا, یاد رکھیں. بس یہ ہے وہ مرحلہ جہاں حسین نے آپ کو پکارا تھا, حسین نے ہم کو آواز دی تھی, لو میری فوج ختم ہو گئی, یہ عصر عاشور اب تمام ہو جائے گا, صبح ظہور تک تم ہو. اگر تم نے میرے بیٹے کو اسی طرح تنہا چھوڑ دیا جس طرح مجھے چھوڑ دیا, تو اسلام کا مقصد ختم ہو جائے گا. عزیزوں, یہ میری آپ کی ہر فرد کی جو اپنے آپ کو, ابھی لائٹ نہ بند کیجیے, ابھی تو میں بہت موزوں آتی ہے. I'm so sorry کہ میں اپنے آنسوں پہ قابو نہیں پاتی, لیکن حسین کا تو نام ہی ایسا ہے کہ جب حسین کا نام آدم نے لیا تھا تو گریا کرنے لگے کہ کچھ نہیں جانتے تھے اس وقت. جب حسین کا نام نوح نے لیا تھا تو کشتی ڈگمگانے لگی تھی. تو ہم تو سب کچھ جانتے ہیں نا, ہم نے تو پوری قربانیاں دیکھ لی, ہم نے تو پوری کربلا جتنی عمر اتنی دفعہ پڑھ لی ہے. حسین ہم کو آواز دے, میرے بیٹے مہدی کو تنہا نہ چھوڑنا, ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور تمہاری تیاری کوفیوں ہی جتنی ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ آ کے استغاثہ بلند کرے اور تم اپنے گھر کے آرام کدے میں دب کے بیٹھے رہو. ایسا نہ ہو کہ وہ صدائے استغاثہ بلند کرے اور تم عورتیں, خاص طور سے عورت کو بہت ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے, تم عورتیں اپنے اپنے مردوں کو کھینچ کے گھر لے جاؤ جیسے کوفے کی عورتیں لے گئی تھی. کوئی بیٹی آتی تھی باپ کو لے جاتی تھی, کوئی بیوی آتی تھی شوہر کو لے جاتی تھی, کوئی بہن آتی تھی بھائی کو لے جاتی تھی. ان کو لڑنے دو, تم گھر بیٹھو. اب کی عورت ایسا نہیں کر سکتی, اگر ایسا کرے گی تو کنیز زہرا دی, یاد رکھیں. اب کی عورت کو وہ چیداری سکھانی ہے, وہ بہادری, وہ ہمت دکھانی ہے جو زینب نے دکھائی تھی. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق, یاد رکھیے گا. اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی داستان جو ہے, حدیث جو ہے, واقعہ جو ہے, وہ صرف 2 ہی لوگوں نے لکھا ہے. اس میں 2 چیپٹر ہیں. اس عشق کی کتاب کے صرف 2 چیپٹر ہیں. یکے حسین رقم کرد, دیگرے زینب.
ایک حسین نے لکھا, دوسرا زینب نے لکھا, تو آپ کے اوپر پوری پوری آدھی ذمہ داری آ گئی ہے اس مشن کی. تو ہمارا ویژن کیا اس وقت سیٹ ہو رہا ہے؟ ہمارا ویژن اس وقت یہ سیٹ ہو رہا ہے کہ ہم کس طرح عصر عاشور سے اٹھیں اور صبح کربلا کا دامن تھام لیں. یہ ہے مقصد اس عزاداری کا, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. مجھے بریانی بانٹنی ہے کہ حلیم بانٹنا ہے, مجھے تابوت اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے, مجھے مجلس میں اس کو بلانا ہے اور اس کو نہیں بلانا, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ کی تو یہ, آپ کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں کہ آپ یہ سوچ سکیں. آپ کے پاس فقط ایک سوچ ہے, میں اپنی مجلس کے ذریعے کیسے خود تیار ہوں اور اپنے گھر والوں کو تیار کر سکوں کہ وہ جس وقت میرا 12واں امام صدائے استغاثہ بلند کرے. اچھا, امام زمانہ کیا صدا بلند کریں گے؟ امام حسین نے تو کہا تھا نا حل من ناصر ینصرنا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری, یاری 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 خیر. معاف کیجیے کہ میں بہت سلو مجلس پڑھتی ہوں تو آپ لوگوں کو لگتا ہے بہت اچھی بریک لینا پڑے گا, لیکن امام زمانہ کیا نعرہ لگائیں گے؟ یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر. میں نے آپ سے کہا نا کہ آج مشن اسٹیٹمنٹ اور ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. امام کیا نعرہ لگائیں گے آپ کو پتہ ہے, اچھی طرح پتہ ہے. یا لسارات الحسین, اٹھو حسین کا انتقام لو. بہت پاورفل جملہ ہے. آپ ابھی آج زیارت عاشورہ میں کیا پڑھ کر آئی ہیں؟ سار اللہ ہے, حسین کا انتقام اللہ لے گا. رائٹ؟ کتنی صدیوں سے آپ یہ کہتی آ رہی ہو. یہاں امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹھو تم انتقام لو. آپ کی باڈی لرز نہیں جاتی؟ آپ کو جھرجھری نہیں آ رہی؟ آپ کو ایک دم احساس ذمہ داری اپنے کانٹوں پر نہیں ہو رہا؟ آپ کو کوئی جھنجھوڑ نہیں رہا؟ جھنجھوڑ رہا ہے نا؟ اتنی بڑی ذمہ داری جس کو اللہ نے لینا تھا انتقام کو, سار اللہ وقت نثار ہی, ان کا بھی انتقام اور جن کے یہ بیٹے ہیں ان کا بھی انتقام. پتہ چلا علی نے کوئی مشن شروع کیا تھا جو حسین پر آ کر رک گیا, اور اس کے بعد وہ آج تک رکا ہوا ہے, آج تک رکا ہوا ہے جب فرزند حسین آئے گا. آپ سوچئے کتنے اماموں کا فاصلہ ہے امام زمانہ اور امام حسین میں, رائٹ؟ 9 اماموں کا فاصلہ ہے نا. اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو مظلوم نہ گیا ہو, کوئی ایسا ہے جو شہید نہ گیا ہوا ہو. سب شہید ہوئے, سب مظلوم تھے, سب نے اتنی صعوبتیں اٹھائی ہیں. ذرا تصور کریں امام موسیٰ کاظم کی قید, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, پاؤں پھیلا کے لیٹ نہیں سکتے تھے. کتنے سال, 14 سال, 14 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. کم ظلم تھا. خود 11ویں امام کتنی مصیبت, کتنی سخت نظر بدنی میں رہے, لیکن کیوں حسین کا نام لیا جائے؟ حسین سے زیادہ مظلوم تو ہمیں علی نظر آتے ہیں نا. اپنے ہی خلافت میں اسیسنیشن ہو گیا تو علی کا نام کیوں نہیں لے؟ دیکھیے میں آپ کو نا ایک بات بتا دوں, پھر آپ نے مجلس میں آنا ہے, کل سے آئے نہیں آنا نہیں آئے, میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتاؤں گا, اس لیے کہ ہم حسین کی کہانی میں رنگ بھرنے نہیں آ رہے ہیں, ہم کوئی جدتیں پیدا کرنے نہیں آ رہے. جو کچھ ہمارے دماغ میں ہے, شعور اور لاشعور میں ہے, ہم اسے کنیکٹ کرنے آ رہے ہیں تاکہ ہم ذمہ دار بن سکیں. تو ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے, ہوم ورک کرنا ہے, گراؤنڈ تیار کرنا ہے, خود تیار ہونا ہے, اپنے چاہنے والوں کو, ارد گرد لوگوں کو تیار کرنا ہے. یہ ہمارا ویژن ہے. اور ہمارا مشن کیا ہے؟ کہ ہمیں حسینی رنگ میں رنگنا. اگر جو میں آج ہوں, مجھے پتا ہے نا میں کیا ہوں, آپ کو پتا ہے آپ کیا ہیں, کل رات تک آپ کیا تھیں, آپ کتنی نماز پڑھ رہی تھی, آپ کتنی دعائیں پڑھ رہی تھی, آپ کتنی زیارت پڑھ رہی تھی, آپ کو خود پتا ہے نا.
یا آپ کو پتہ ہے آپ کے خدا کو پتہ ہے؟ آپ نے آج حسین کو حاضر و ناظر جان کر اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہے ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو بہتر کروں گی، چاہے اتنا سا ہی قدم کیوں نہ اٹھا۔ اگر یہ قدم نہیں اٹھا یقین جانیے کوئی صلہ نہیں ہے، بہت پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائیں گے ہم۔ اگر ہم نے اپنے کردار کی تبدیلی نہیں کی، اگر ہم نے اپنی فکر کی تبدیلی نہیں کی، اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر نہیں کیا، اور میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک دم اتنی بڑی لیپ لے لیں، کسی کو جمپ مارنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے اندر زیادہ نگاہ رکھ کے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اس کی ایکسرسائزز بھی ہیں، اس کی کچھ چیزیں بھی ہیں، ایسی ٹپس ہیں جو امام حسین کے چاہنے والے کرتے آئے ہیں، ان کو ہم گاہے ڈسکس بھی کریں گے، لیکن یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے حسین کے قافلے سے اس طرح جوڑنا ہے جس طرح روزے عاشورہ لوگ جڑے ہوئے تھے۔ بار بار حسین کہتے تھے میری منزل قتل گاہ ہے، میری منزل شہادت ہے، جو مال دنیا کے لیے میرے پاس آ رہا ہے تو مجھ سے جدا ہو جائے۔ کہہ رہے تھے نا، امام ایسے لیڈر نہیں تھے جو دوسروں کو جھوٹ بول کے اپنے ساتھ لگا رہے ہو، امام تو ہر ایک کو حقیقت بتا رہے تھے۔ بہت سے لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے، شب عاشور بھی لوگ اٹھ کے گئے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں اٹھ کے گیا، نہیں آپ جناب سکینہ کی روایت دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ 60 لوگ اٹھ کے 4 5 کی ٹولیوں میں 60 70 لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے، اس وقت تک 3 دن کی پیاس برداشت کر کے گئے تھے۔ لیکن پھر جو بچ گئے تھے وہ ایسے تھے کہ جب امام نے چراغ جلوایا تھا تو ان کی تلواریں ان کی گردن پہ رکھی تھی اور کہہ رہے تھے مولا 70 دفعہ بھی اگر ہمیں پیدا کیا جائے اور پھر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور پھر ہمارے بدن کو خاک بنا کے اڑا دیا جائے، جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، ہم پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جانثاران اہل بیت بلند ترین صلوات۔ ابھی آپ کے دل پر کس کی نگاہ ہے؟ آپ کے ذہن پر کس کی نگاہ ہے؟ بی بی کی نگاہ ہے نا، آپ بی بی سے صلہ لینے آئی، ان کو پرسہ دینے آئی، تو آپ یہاں آ کے کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کس کو پرسہ دیتی ہیں؟ آپ بی بی کو پرسہ دیتی ہیں، آپ امام زمانہ کو پرسہ دیتی ہیں۔ یہ دونوں آر پار دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کے دل کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دل میں تو اتنے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اتنے وسوسے ڈالتا ہے، ہر وقت وہ آپ کو بہکا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے آج سے جو جدوجہد شروع کرنی ہے، آپ نے آج سے جو مبارزہ شروع کرنا ہے، اس میں آپ انہی سے مدد مانگ کے انہی کی راہ پہ کھڑی رہیں گی۔ حسین میری مدد کیجیے گا، حسین مجھے بھٹکنے نہ دیجیے گا، حسین مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے دیجیے گا، عباس غازی مجھے اپنی لشکر میں لے کے چلیے گا، میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ انہی سے مدد مانگنی ہے، ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی، نفس کو زیر کرنا ہے، اپنی خواہشات کو زیر کرنا ہے۔ اور جو سب سے مشکل چیز ہے وہ کیا ہے؟ اپنی میں کو زیر کرنا۔ میں سے بڑا کوئی جھوٹا خدا نہیں، یاد ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے نا تقوی کی راہ میں، وہ میں، میری نماز، میری مجلس، میری محنت، اس سے ہٹ کے نکلیے گا۔ جب اس کو قابو میں کر لیں گی تو سمجھ لیجئے کہ حسینی رنگ میں ڈھلنے لگے۔ میں اب اس موضوع کو یہیں روکتی ہوں، میرا دوسرا جو پورشن تھا وہ کیا تھا، تو ہمارا کلیئر ہو گیا ویژن کیا ہے؟ حسینی رنگ میں ڈھلنا ہے۔ اچھا، اس کو اگر آپ حسینی رنگ کو میں آفیشل کر لوں تو کیا کہیں گے آپ زیارت میں کہتی ہیں آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کا ویژن ہے، ویژن کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل سب سے آخری منزل ہوتی ہے نا، جہاں پہنچنا ہوتا ہے، اس کو ویژن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی آخری منزل ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، فوز عظیم تک جانا ہے آپ کو۔ آپ یہاں پہ خواہش کا اظہار کریں، کاش میں اس دن ہوتی اور اس الٹیمیٹ کامیابی میں، الٹیمیٹ ٹرمپ میں شامل ہوئی۔
قرآن اس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے, بار بار استعمال کرتا ہے. انشاءاللہ آپ کو آیات کا لفظ ہوگی. تو جب آپ اس پہ آنا چاہتی ہیں کاش میں مکمل کامیابی حاصل کر لوں, تو یہ مکمل کامیابی صرف 2 جگہ استعمال ہوا ہے. ایک زیارت امام حسین میں اور ایک قرآن کی زبان میں اس جگہ پر جہاں کامیاب ہونے والے آخر وقت پہنچ جائیں. آپ لنک دیکھ رہی ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا صرف ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہیں آپ کو سارے وقت. پہلا ڈاٹ آپ نے کیا کنیکٹ کیا تھا کہ آپ کو عصر عاشور سے صبح ظہور تک اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے اپنے کردار کے ذریعے. جو جنگ حسین نے لڑی تھی وہ جنگ آپ کو لڑنی ہے, رائٹ. اور دوسرا ڈاٹ آج کیا کنیکٹ ہوا آپ کا کہ آپ کو اگر بہشت کے سب سے بلند درجے پر پہنچنا ہے تو اس کا راستہ اس فرش عزا سے جاتا ہے. جنت کا راستہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. یہ میں کوئی غلو نہیں کر رہی ہوں, میں آپ کو روایتوں سے ثابت کر سکتی ہوں, لیکن وہ ساری روایتیں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ جانا چاہتی ہیں الٹیمیٹ وکٹری تک تو الٹیمیٹ وکٹری کا راستہ یہاں سے شروع ہوگا. اس لیے کہ یہاں کردار بنتے ہیں, یہاں افکار نکھرتے ہیں, یہاں شریعت سمجھ میں آتی ہے, یہاں قرآن سے کنیکشن ہوتا ہے, یہاں آپ کو وہ کردار نظر آتے ہیں کہ زمانے کی قیامتیں گزر جائیں لیکن وہ کردار اپنی جگہ سے ہلتے نہیں, اور یہاں آپ کو حر ملتا ہے. حر کا کردار سب سے زیادہ فیسنیٹنگ ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں جب بھی وہ مسائل ہوں گے تو میں اس میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ حر کا کردار ہمیں کیوں اتنا اپیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کو تو ابھی یہیں روکتے ہیں. تو آپ پہ 2 چیزیں بالکل واضح ہو گئی, آپ کا ویژن کیا ہے اور آپ کا مشن کیا ہے. مشن آپ کا یہ ہے کہ حسینی رنگ میں بالکل ڈھل جائیے, اپنے نفس کو پہلے سے اوپر لے کے جائیے اور پھر وہاں رکی رہیے, سسٹین کیجیے, صرف دوبارہ نیچے نہ سلپ ہو جائیں. جیسے ہی نمی ہوئی پتہ چلا, آپ کو پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت, ٹھیک ہے نا. اب ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں. تیسری چیز یہ محرم اور ہجری سال کیا ہے, اس کا کنیکشن. I will try to be very brief. ہر قوم کا اپنا ایک سال کیلنڈر ہوتا ہے, رائٹ. ہر زندہ قوم کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے. کسی کا سولر کیلنڈر ہے, چائنیز کیلنڈر ہے, پرشین کیلنڈر ہے, ہندو کا کیلنڈر ہے, سب کے اپنے کیلنڈر ہوتے ہیں. ہمارا ہجری کیلنڈر ہے, کس نے بنایا تھا؟ مولا علی نے بنایا تھا. مولا علی نے جب بنایا تھا تو ہجرت ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے؟ رسول اللہ کا وصال ہو چکا تھا, دوسری خلافت کا زمانہ تھا. تو اب دوسری خلافت تک کتنے واقعات ہو چکے تھے, خود ذہن میں لائیے. رسول اللہ کی بعثت ہو چکی تھی, آپ کی پروفٹ ہوڈ سے ہمیں سال جوڑنا چاہیے تھا. رسول اللہ کی ولادت سے جوڑتے, چلو رسول اللہ کی شہادت سے جوڑتے, غدیر سے جوڑتے, بہت ساری چیزیں ہو چکی تھی نا. امام نے یہ ہجرت جا کے کیوں, ہجرت میں کیا ہوا تھا بتائیے جلدی سے, کیا ہوا تھا ہجرت میں؟ مائگریشن, امیگریشن ہوا تھا, جو آپ نے بھی کیا ہے, رائٹ. ہم لوگ بھی تو امیگرینٹس ہیں نا. تو اس میں ایسی کیا خاص بات تھی جو امام نے پورے کیلنڈر کی بنیاد جو ہے اسلامک کیلنڈر تا قیامت ہجرت پر آ گیا. یہ بہت غور کرنے والی بات ہے, اس میں ذرا دھیان دیجیے. مولا حسین کی ہجرت سے, مولا حسین کی ہجرت سے. انہوں نے تو پورا جواب دے دیا, رائٹ. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا, پہلے ان کے لیے درود تو پڑھیں. ایک آیت کا ریفرنس دے دیتی ہوں. قرآن مجید میں ہجرت کے اوپر 21 یا 22 آیات ہیں جس میں خدا تعالیٰ نے ہجرت کو مخاطب کیا. میں صرف ایک کی بات کر رہی ہوں آپ کے سامنے. اس کا ریفرنس ہے سورہ حج آیت نمبر 58. اچھا بھائی, یہ جو مجلس ہو رہی ہے نا, اس میں اگر آپ لوگوں کے پاس ڈائری نہیں ہے تو
اس لیے کہ آپ جس کو بھی سنیں, صرف مجھے نہیں, جس کو سن رہی ہیں, نوٹس بنائیے اپنے, تاکہ بعد میں آپ اس کو جا کے ریفلیکٹ کر سکیں. انہانسمنٹ کیسے ہوگی جب تک آپ اس کو جا کے دوبارہ دیکھیں گی نہیں. تو اپنی ڈائری, چھوٹی سی پین اپنے پرس میں رکھیے, اور ہر ذاکر کا جو آپ کو پوائنٹ دماغ کو چھو رہا ہے اس کو لکھیے, تاکہ اس پہ غور و خوض کر سکیں, تبھی تربیت ہوگی. نہیں تو آپ اپنے فون پہ بھی نوٹس لے سکتی ہیں. تو یہ سورہ حج 22 سورہ ہے, آیت نمبر 58. ترجمہ پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی. اب اس میں آپ نے امام حسین کو تو ذہن میں رکھنا ہے, اپنے کو بھی ضرور رکھیے گا. جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور پھر قتل ہو گئے یا انہیں موت آ گئی, ادھر قتل ہو گئے یا طبعی موت, مر گئے, تو یقیناً اللہ انہیں بہترین رزق عطا کرے گا کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو یہ اللہ ہجرت کی اتنی بڑی جزا کیوں دے رہا ہے؟ اچھا دوسری طرف آپ نے وہ تو کتاب پڑھی ہوگی نا, گناہان کبیرہ, نہیں پڑھی؟ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. انگریزی میں بھی موجود ہے, آیت اللہ دستغیب شیرازی کی. اس میں 74 to 75 گناہ ہیں جن کی لسٹ کی ہے, بنائی ہے آقا دستغیب شیرازی نے, کہ گریٹر گناہ کس آرڈر میں ہیں. پہلا گناہ بڑا کیا ہے, دوسرا گناہ, we need to know that, تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اس میں جب آپ فہرست دیکھتی ہیں 76 یا 74 جتنے بھی ہیں گناہ, اس میں آپ کو ہجرت سے پلٹنا کس جگہ نظر آتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک, انڈرسٹوڈ رائٹ, کبھی نہیں معاف ہوگا. دوسرا بڑا گناہ اللہ کی ذات سے مایوس ہے. خدا کی ذات سے کبھی نہیں مایوس. خدا کہاں سے کس طرح مدد کرے, اس لیے کہ وہ خبیر ہے, علیم ہے, دیکھ رہا ہے, حاضر ہے, ناظر ہے, دور تو نہیں بیٹھا ہوا. دل, انسان کے ارادے اور اس کے دل کے درمیان ہائے, رائٹ. تیسرا گناہ ہجرت کر کے پلٹنا. سمجھ رہی ہیں آپ اس کی انٹینسٹی؟ تیسرا گناہ جھوٹ نہیں ہے, نماز چھوڑنا نہیں ہے, ہجرت کر کے پلٹنا. اب فرض کریں میں یہاں آئی, حالات صحیح نہیں تھے پاکستان کے, اب بہت اچھے ہو گئے, عمران خان آ گئے, میں واپس جانا چاہتی ہوں, تو کیا میں گناہ کبیرہ کر رہی ہوں؟ تو پھر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہجرت کے معنی صرف جگہ چھوڑنا نہیں ہے, جگہ چھوڑنا بھی ہجرت میں آتا ہے, لیکن ہجرت اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ گناہ سے نیکی کی طرف آ گئے تو اب نیکی سے پلٹ کے گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 محمد آل محمد, بلند سے بلند تر صلوات. تو یہ ہجرت معنوی ہے جو آپ اپنے ذہن سے, اپنے دل سے, اپنے اعضاء سے کر رہی ہیں, اور اس پہ آپ کو ڈٹے رہنا ہے, حالات کتنے ہی برے ہوں, لیکن آپ کو شریعت نہیں چھوڑنی ہے, بلکہ اپنی شریعت پر عمل کر کے لوگوں کو اس سے آشنا کرنا ہے. تو ہجرت میں واپسی نہیں ہے. امام علی نے اسی وجہ سے ہجرت کو منتخب کیا کہ جو بھی مسلمان ذرا ہائر پیڈسٹل پہ جا رہا ہے, اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہے, وہ کبھی پلٹنے کا نہ سوچے, وہ کبھی نیچے آنے کا نہ سوچے. اب وہ اٹھ گیا تو بس اسی جگہ سے آگے تو بڑھ سکتا ہے, لیکن نیچے نہیں جا سکتا. امام کو پتا تھا کہ یہ نبی کی امت کہاں جانے والی ہے. 50 سال بعد میرا حسین اسی محرم میں وہ عظیم الشان کامیابی دے گا جو کہ ذبح عظیم ہے, اور اس ذبح عظیم کے ساتھ ساتھ جو مومن اپنے ایمان کو نیکی میں بڑھائے گا وہ کبھی پلٹے گا نہیں. یہ ہجرت اور حسین کیوں ساتھ ساتھ ہیں؟ ہجرت اور حسین اس لیے ساتھ ہے کہ میں ابھی بہت پرجوش ہوں, 2.25 مہینے بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہوں, چیزیں سن رہی ہوں, سیکھ رہی ہوں, عمل کر رہی ہوں, اور بڑے بڑے عہد کر رہی ہوں کہ میں ہمیشہ قائم رہوں گی. لیکن 3-4 مہینے بعد ذہن سے نکل گئی بات, پھر دوبارہ سے میں
نیچے جانے لگی. پھر حسین آ گئے, پھر ہاتھ تھام لیا, پھر ساتھ اٹھا لیا, پھر فوز عظیم تک لے گئے, پھر الٹیمیٹ وکٹری کے لیے تیار کر دیا. یہ حسین کریم ابن کریم ہے, تنہا نہیں چھوڑتے, حسین کبھی فراموش نہیں کرتے. حسین تو سر کٹ بھی جائے تو نیزے کے اوپر سے دیکھتے ہیں اور وہاں سے داد رسی کرتے ہیں. حسین کو تو موت مار ہی نہیں سکی, فنا حسین کے لیے بنی نہیں ہے. ہر سال حسین آئیں گے, ہر سال آپ کو اپنے نانا کی شریعت کی پہچان کروائیں گے, ہر سال آپ کو پہلے سے آگے لے کر جائیں گے. اس لیے امام علی نے یہ ہجرت اور محرم ساتھ رکھا. سمجھ میں آیا آپ کے یہ نکتہ؟ تو اب جب یہ سال آپ کے درمیان آتا ہے تو آپ کو ایک دعا کرنی چاہیے, مولا یہ سال میرے لیے برکت بن کر آئے, مولا یہ برکت لے کر آئے, میرے ایمان میں برکت ہو, میرے عمل صالح میں برکت ہو, میں اپنے استغفار کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر سکوں. یہ تھا ٹو فولڈز پاتھ آف حسین. اسی کو لے کے ہم کنٹینیو چلیں گے اور اسی میں ہم دیکھیں گے کہ حسین کیا کر رہے تھے اور حسینی کیسے بنا جائے. اگلے 9 دن یہی گفتگو ہوگی. تو اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو آئیے گا. میں کوئی نئی کہانی میں ہم نہیں بتانے والی, آپ سب کچھ آپ کے دماغوں میں ہے. بفیض جناب سیدہ ہر سال مجلسیں اتنی کر لیتی ہیں, 60-70 تو کر ہی لیتی ہوں گی نا کم از کم, اس سے زیادہ, رائٹ؟ تو سب کچھ تو ہے نا یہاں کے پر, بس سب کانشیس میں چلا گیا پیچھے, اس کو پھر دھکیل کے یہاں لے کر آنا ہے, پھر اس پہ غور و خوض کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ ہے ٹو فولڈز آف پاتھ آف حسین. حسین جو جو کرتے گئے, جہاں تک یہ ناچیز زبان ساتھ دے سکے گی اور جہاں رک جائے گی یہ زبان, وہاں آپ کا وجدان آگے جائے گا, وہاں آپ کی سوچ کی بلند پروازی آپ کو حسین کے ساتھ رکھے گی اور آپ 24 گھنٹے یہ غور کریں گی حسین نے کیا کیا تھا, حسین کیا چاہ رہے تھے, حسین آخری لمحوں میں مجھ کو کیوں آواز دے رہے تھے. حسین نے اپنی وصیت میں سب سے پہلے مجھ کو سلام بھیجا نا, جو 3 وصیتیں کی تھی اس کو پہلا سلام شیعوں کو بھیجا تھا. تو سمجھ لیجیے آپ کی بہت اہمیت ہے امام حسین کی نظروں میں. حسین آپ کو انڈرریٹ نہیں کر رہے, آپ کو اب اپنے عزم کے ذریعے امام کے ساتھ بلند پروازی میں شامل ہونا. اس سے پہلے کہ میں مسائل پر آ جاؤں, آخری بات, کل سے ہم ایک ڈائری اپنے ساتھ رکھیں گے, میں بھی اپنی ڈائری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کربلا حسین ابن علی بلند ترین صلوات. ہم ان 9 دنوں میں کریں گے کیا؟ آپ کی جو ڈائری ہوگی, یہ بچی جوڑ کے جا رہی ہے, یہ کر چکی ہے ڈائری کئی دفعہ کراچی میں میرے ساتھ. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اس کے اندر ڈفرنٹ پورشنز بنانے. سب سے پہلے پورشن میں آپ نے روزانہ کے 9 نام اسماء الہی کے لکھنے ہیں, ایک پیج پہ ایک نام. چاہے تو آج سے ہوم ورک شروع کر دیے گا. پورے 99 نام آپ کو شب عاشور تک ختم کرنے ہیں. ہر پیج پر بس ایک نام آئے گا. تو پہلے جو 9 نام ہیں وہ آج کوشش کر کے لکھ لیں, ورنہ کل لکھ کر لائیے گا. ان ناموں کو لکھنے کے بعد صرف 9 پہ فوکس کریں گی. جو عربی نام ہے اس کے ساتھ اردو کا ترجمہ ڈھونڈ کے لکھے گی, آتھینٹک, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بہت دفعہ بتا چکی ہوں آپ کو, اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گی. غور کریں گی کہ اس نام سے آپ کا ریلیشن شپ کیسے بن رہا ہے. اگر آپ نے رحیم لکھا ہے تو سوچئے گا مصلی پہ بیٹھ کر کہ اللہ کی رحیمی آپ کی زندگی میں کہاں کہاں تھی. سیکنڈ اسٹیپ, رائٹ. تھرڈ اسٹیپ کیا کریں گے, یہ سب کچھ آپ مصلی پہ کریں گے. تھرڈ اسٹیپ, کیا آپ اسے ریفلیکٹ کر رہی ہیں, کیا آپ رحیم ہیں دوسروں کے ساتھ؟ بس اوقات لگتا ہے نہیں. اپنی اپنی فیوریٹس ہیں, ان کی میری فیوریٹ ان کے ساتھ اچھی ہوں, وہ میری فیوریٹ نہیں ہوں گی تو میں ان کے ساتھ اچھی ہوں. اللہ ایسا کر رہا ہے, مومن کو زیادہ دے رہا ہے, کافر کو آج آکسیجن نہیں ملے گی, منافق کو روٹی نہیں ملے گی. اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا ہے. پہلا ہوم ورک ہی ہوگا. دوسرا ہوم ورک, جلدی جلدی, دوسرا ہوم ورک آپ کے سرکار کے 99 نیمز ہیں, وہ آپ نے 9 دنوں کے بعد لکھنے ہیں, لیکن آپ کو 28 سفر تک لکھنا ہے.
چاہے میں آپ کا ہوم ورک دیکھوں نہ دیکھوں لیکن آپ نے لکھنے ہیں سرکار کے ہی نام. ٹھیک ہے. تیسری چیز آپ کیا لکھیں گی؟ آپ امام حسین کے متعلق معصومین کی 40 احادیث لکھیں گی. ایک صفحے پر ایک حدیث. میں نے ایک دفعہ یہ ایکسرسائز لنچ میں کی تھی ان کے امام بارگاہ میں. آپ یقین کریں اتنی خواتین خصوصاً جو ذرا ایجڈ خواتین تھی وہ پریشان ہو گئی. We have never seen 40 ahadith of Imam Hussain. I said no, you can do it and try to research and you can help each other. ان کے پاس ایک حدیث ہے, آپ ان کی پارٹنر بن جائیے, ان کی حدیث آپ بھی لکھ لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پہ چیٹنگ بالکل الاؤ ہے. لیکن 40 حدیثیں آپ نے 9 محرم کی رات تک مکمل کرنی جو مختلف معصومین کی ہیں. And then you will be amazed as those ladies were amazed. They said now we have more than 40 ahadith. ڈھونڈنے نکلے تو آپ بہت کچھ مل جاتا ہے نا. تو ان کو حدیثیں مل گئی تھی. تو آپ نے بھی 40 حدیثیں امام حسین کے متعلق جو کہی گئی ہیں وہ لکھنی ہے. عربی میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو زبان آپ کے لیے آسان ہے اردو اور انگلش کریں. اور کوشش کریں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کریں. اس کو ایز اے ٹیم ایز اے فیملی ایکٹیویٹی کیجیے گا. ٹھیک ہے. چوتھی چیز کیا کرنی ہے آپ نے؟ چوتھی چیز آپ نے امام حسین کے اپنے اسٹیٹمنٹس لکھنے ہیں. امام کیا کہہ رہے تھے, امام فلاں چیز کے بارے میں کیا جملہ عطا کر رہے تھے. میں نے آپ سے کہا نا کہ امام نے جتنے جملے کہیں 28 رجب سے لے کر اپنی شہادت تک امام کا لہجہ بالکل مختلف تھا. امام کہتے تھے مجھ جیسا, یزید جیسا. آج کے یزید کو پہچاننا ہے آپ نے, آج کے جہاد کو سمجھنا ہے. اگر آج کا جہاد نہیں سمجھ میں آیا امام زمانہ تک نہیں پہنچ سکیں. You need to do this with امام حسین علیہ السلام. ابھی حسین آپ کے پاس موجود ہیں, بس ان کے سائے میں چلیے اور دیکھیے وہ کیسے آپ کے ذہن سے دھند ہٹاتے ہیں, کیسے آپ کے دماغ میں جمی ہوئی یہ جو کوہر ہے, یہ جو دھند ہے, یہ جو گرد و غبار ہے, یہ ان آنسوؤں کے ذریعے مٹ جائے گی. آپ کا اتنا شفاف دماغ ہو جائے گا اور آپ کو ایسی ایسی باتیں نظر آئیں گی جو ساری زندگی نہیں سمجھ میں آئی. چلیے تو حسین کے ساتھ, علم کے سائے میں کہتے چلو حسین حسین. علم بھی ہے حسین بھی ہے, چلنا آپ نے ہے فکر انگیزی کے ساتھ. تو ابھی تو آپ اتنا ہوم ورک کیجیے, پھر میں آپ کو باقی بعد میں بتاؤں گی. کل سب کی ڈائریز ہونی چاہیے, تھوڑی سی ایکسٹرا ڈائریز رکھیے گا جو بیچارے نہیں لا سکتے ان کے لیے. آپ تو بہت نیک کام کرتی ہیں, اب بچوں کے لیے بھی چیزیں منگاتی ہیں, اب بڑوں کے لیے منگاتی ہیں انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے یہ جو 9 دن ہے نا آپ کے, یہ بڑے چیلنجنگ ہیں. اس میں آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا کہ میں نے کتنی مجلسیں کرنی, آج میں نے 7 کرنی ہے, اس نے تو 6 کی ہیں تو مجھے آج 7 کرنی ضروری ہے. ایک بھی ہو جائے مجلس آپ کی فکر کے ساتھ, امام زمانہ کو حاضر و ناظر جان کر. جب آپ کی یہ مجلس ختم ہوگی نا, جہاں بھی کھڑی ہوں وہیں سے آپ امام زمانہ کو کہیے گا امام میرا پرسہ قبول کرے, امام میرے آنسو قبول کرے, امام میں بہت گناہ گار, میرے گناہوں کا دفتر تو اتنا بڑا ہے کہ میں خود نہیں جانتی میں نے کون کون سے گناہ, لیکن اللہ کے پاس سب لکھا ہے. اور اللہ یہ وعدہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم ہماری رضا پر چلو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ دھو ڈالیں گے بلکہ بدل ڈالیں گے. میں آپ کے سامنے آیت بھی پیش کر دیتی ہوں کہ یہاں پہ پروردگار عالم, ذرا ایک بار درود پڑھیے تاکہ میں سورہ شورا, سورہ شورا 23rd سورہ ہے اور اس کی آیت ہے 25, 23 اور 25 یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی وہ ہے, وہی وہ ہے یعنی اللہ ہے, وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے, ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے اور وہ تمہارے اعمال سے بہت باخبر ہے. اس موضوع پہ بہت ساری آیتیں ہیں, انشاءاللہ ایک آدھ اور بھی لا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن اگر آپ نے سچے دل سے حسین کا وسیلہ کر کے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کی, انشاءاللہ جب آپ ان ایام سوگ سے باہر نکلیں گی آپ پاک ہو چکی ہوں گی جیسے حر پاک ہوا تھا. بس مجھے آج ذکر کرنا ہے مصائب کا,
حضرت مسلم. حضرت مسلم اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے پورا گھرانہ حسین پر قربان کیا. پورا ایک فرد، بچہ، عورت، مرد، سب نے حسین کے اوپر اپنے آپ کو وار دیا تھا اور مختلف اسٹیجز میں ہوا تھا. مسلم کون ہے؟ مسلم امام حسین کے سگے چچا تھا. اچھا، مسلم کی ایک اہمیت بہت زیادہ ہے جو کہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور میں اب اس وقت نہیں بیان کر سکتی. مسلم نے سب سے پہلے جہاد کیا تھا امام حسین کی لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی حکومت کے لیے. تو حضرت مسلم کا وہ جہاد بہت آئیکونک ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی جب میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ حضرت مسلم کی مجلس اس زور و شور سے نہیں ہوتی جیسا کہ اس کا حق ہے. کچھ لوگ گھروں میں کرتے ہیں مجلس، خدا ان کو اس کی جزائے خیر دے، لیکن یہ ایک ماس لیول پہ مجلس ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسلم کی اس چھوٹی سی جنگ میں پوری کربلا کھل کر سامنے آ گئی تھی. اب میں تو وہ ظاہر چیزیں نہیں بیان کر سکتی آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت میں، لیکن بس یہ یاد رکھیے کہ مسلم نے جو کیا وہی نکھر کے کربلا میں سامنے آیا ہے. اور اسی وجہ سے مسلم آپ کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہیں کہ آپ مجلس سب مل کر کریں یا ایک اکیلا کریں، مسلم کی سنت پہ عمل کرتی ہیں. حتیٰ کہ اللہ کو مسلم کی قربانی اتنی پسند آئی کہ ہر نماز کے ساتھ مسلم کو ایڈ کر دیا گیا، اٹیچ کر دیا گیا. آپ بغیر مسلم کے اپنی نماز بھی نہیں مکمل کر سکتے. کیا کہہ رہا ہوں، مسلم میں جو چیز اللہ کو بہت پسند آئی تھی اور وہ آپ آج سے شروع کر دیجئے. مسلم نے غائبانہ زیارت امام حسین پڑھی، غائبانہ اپنا سلام، صرف ایک جملہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بے چین تھے نا، بار بار وصیت کر رہے تھے کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، میرے مولا یہاں پر آ رہے ہیں، کہیں بے خبری میں ان دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، کوئی جا کے حسین کو بتا دو. وصیتیں کر رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے، قتل ہوتے ہوتے تک کہا کہ کوئی حسین کو مجھ سے وعدہ کرنے کے لیے بتا دے. سب ملائین ہنستے رہے، مضحکہ اڑاتے. جب مسلم سب طرح سے مایوس ہو گئے نا، تو مسلم نے سوئے کوفہ رخ کیا اور ایک بار ہاتھ اٹھا کہا السلام علیکہ میرا مولا یا حسین غریب. بس یہ کہنا تھا. جملہ مکمل ہونے سے پہلے تلوار پڑی اور مسلم کا سر جدا، جسم تڑپتا ہوا قصر عمارہ سے زمین پر آ گیا. لیکن وہ صدا امام تک پہنچی. امام منزل شراب پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بار بے ساختہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا وعلیکہ السلام یا اخی مسلم. کسی نے پوچھا مسلم کو سلام، امام نے خاموشی اختیار کی. کیا بتاتے، میرا معتمد خاص صرف میرے اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے چلا گیا اس دنیا سے. مسلم کی گھرانے کی کہانیاں، معجزے، جو بھی واقعات ہیں آپ سنتی رہیں گی. 2 بچے مسلم کے شہید ہوئے تھے شان غریبہ میں. ایک بیٹی تھی، وہی بیٹی جس کو حسین نے بٹھا کے اپنے زانوں پر بندے پہنائے تھے، اور جس نے جب دیکھا کہ شاہ سر پہ ہاتھ پھیر رہے تو کہا تھا کیا میرا بابا شہید ہو گیا. کتنی سمجھدار بچی تھی وہ اور اس کا بھائی. جس وقت شان غریبہ میں آگ لگی ہے، خیمے جلے ہیں، چشم تصور سے دیکھیے، ہر خیمہ آپ کے شعلوں سے جل رہا ہے، اندر دھواں بھرا ہوا ہے، شہزادیوں کے سر پہ چادریں نہیں ہیں، اور ملائین وہ جو چھٹے ہوئے بدماش تھے وہ گھوڑوں سمیت رسول زادیوں کے خیمے میں کھڑے ہیں. کہاں جائیں، کدھر سر چھپائیں، کدھر چہرہ چھپائیں. کسی بیوی کا سینہ ہے اور ظالم کے اونٹ، ظالم کے گھوڑے کی. ایسے میں سب بے ہوش ہو کے گر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے جدا ہو چکے تھے. خیمے کے گرد خندق کھدی ہوئی تھی، نکل نہیں سکتے تھے. تو ایسے میں بچے کسی طرح سے اس جلتی ہوئی خندق میں جو چھوٹا سا راستہ تھا
دوڑ دوڑ کے مقتل میں جا رہے تھے. مقتل میں جا کے اور قیامت تھی. سر کٹے لاشیں تھے, خون کے تالاب تھے, ٹوٹی ہوئی تلواریں اور نیزے تھے. ارے ان بچوں نے کہا یہ قیامت دیکھی تھی. بچے اور زیادہ دہل رہے تھے. پیاس کا غلبہ تھا, خوف اپنی شدت میں تھا. بچے کبھی ٹاپوں کی میں آ کے کچل کے مر رہے تھے, کبھی دہشت سے مر رہے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی ام کلثوم جب شام غریبہ کی قیامت کے بعد اپنے بچوں کو ڈھونڈنے گئی تھی, اس چاند کی مدھم روشنی میں بیویاں کبھی لاشیں ہٹاتی, کبھی بچوں کو تلاش کرتی. ایسے میں ام کلثوم نے زینب کو آواز دی, بہن زینب ہمارے 2 بچے یہاں پر ہیں. جھک کے جب کندھا ہلایا دیکھا دونوں بچے شہید ہو چکے تھے, سینوں پہ ٹاپوں کے نشان. یہ مسلم کی بیٹی اور بیٹا تھے جو ٹاپوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کے کچل گئے تھے. 2 بیٹے مسلم کے کہاں شہید ہوئے تھے؟ 2 بیٹے مسلم کے یاد رکھیے گا. سب سے پہلے جس وقت جوانان بنی ہاشم نکلے اپنی قربانیاں دینے تو مسلم کے دونوں بیٹے شہید ہوئے تھے. کسی طرح بھی یہ پیچھے نہیں رہے ہیں. اور مسلم کی زوجہ کا علی کی بیٹی کو سلام کہ جس نے سندھ میں آ کے لاہور میں آ کر بستی بسائی, اور آج آپ اور میں در اہل بیت سے ان کے صدقے میں وابستہ ہے. مجھے بس آخر میں ان 2 بچوں کا ذکر کرنا ہے جن کا نام تھا محمد اور ابراہیم. محمد اور ابراہیم روایتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ باپ کے ساتھ گئے تھے اور مسلم کی شہادت کے بعد قید کر لیے گئے تھے. لیکن جو تحقیق اب ہوئی ہے علماء کی, اس میں علماء کہتے ہیں کہ مسلم تنہا گئے تھے, کوئی بچہ ساتھ نہیں گیا تھا. یہ جو 2 بچے تھے جب یہ قیدی بن کے جا رہی تھی پوری خواتین, تو ان کے ساتھ یہ بچے بھی تھے اور ماں کے ساتھ ہی یہ بچے کوفہ کی طرف گئے تھے. لیکن ان ظالموں کی اسکیم کیا تھی؟ ان ظالموں کی اسکیم یہ تھی کہ جو عورتیں تھیں ان کو اس طرح بٹھایا گیا تھا, تصور کریں, دوڑتے ہوئے اونٹ کے اوپر نبی زادیاں پسے کر ہاتھ بندھے ہوئے. میرے مولا زین العابدین آپ کے صبر کو سلام. مائیں جب ایسے بیٹھی ہوں پسے گردن ہاتھ بندھے ہوں, بچوں کو کہاں سے پکڑیں گی؟ بچے بھوکے, بچے پیاسے, بچے خوف زدہ. 60 بچے نکلے تھے دشت کربلا سے اسیر ہو کر, فقط 2 بچے تھے جب مدینہ پہنچے. وہ 58 بچے کہاں گئے؟ اور وہ فاطمہ کی کھیتی کیسے نوچ نوچ کے پھینک دی. نبی کے گلشن کی ایک ایک کلی کو امتیوں نے کیسے مسل ڈالا. یا رسول اللہ ان کنیزوں کا پرسہ قبول کرے. یہ محمد اور ابراہیم دوسرے اونٹ پر ماں سے الگ بیٹھے ہوئے تھے. جب کوفے میں داخل ہوئے ایک اشتہام تھا لوگوں کا, اور پھر ان بچوں نے باپ کا لٹکا ہوا سر دیکھا. اس ترے کوفہ میں اپنے باپ کا سر دیکھا. پتہ نہیں کیسی دہشت تھی, کیا پیاس کی شدت تھی, کیا غم کی شدت تھی کہ چھوٹا والا بچہ ابراہیم گر گیا اونٹ سے. اب جب وہ گرا بڑے بھائی نے پلٹ کے ماں کو آواز دی, اماں بھائی گر گیا. پھر اس نے ماں کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے, دل میں سوچا ماں کیسے پکڑے گی, ماں کیسے بچے کو ڈھونڈے گی, میں ہی اتر جاؤں. خود بھی اتر گیا, اس مجمع میں بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے. دونوں بھائی قافلے سے جدا ہو گئے. اب بی بی رقیہ جا کے کوفہ میں رہی ہے. میرا صرف ماں سے ایک سوال ہے, جب سب کے سب اترے ہوں گے قید خانے میں اور رقیہ نے اپنے 2 بچے نہیں پائے ہوں گے, ارے کیسا تڑپی ہوگی, اور کیسے تڑپ تڑپ کے شوہر کو آواز دی ہوگی, اے میرے والی یہ 2 بچے بچے تھے, یہ کہاں چلے گئے؟
جب میری بیوی 15 دن کے بعد کوفے سے نکل کے شام کی طرف گئی ہوگی کس طرح تڑپ تڑپ کے روئی ہوگی، ارے میرے بچے شہید ہو گئے کہ زندہ، اگر مر جائے کوئی تو صبر آتا ہے، اب ایسے کے لیے ماں کتنا تڑپتی ہوگی۔ عزیزوں بس یہ بچے 1 سال تک قید خانے میں رہے، دن میں روزہ رکھتے، رات بھر تلاوت کرتے، آخر جو ایک جیلر تھا جو نگہبان تھا اس نے پوچھ ہی لیا کس گھرانے کے ہو، کہا ہم رسول کے گھرانے کے ہیں۔ اس نے کہا استغفر اللہ، 1 سال تک میں تم پہ سختی کرتا رہا، میرے شہزادوں میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے رسول کے گھرانے سے ہو، رات کو میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گا، تم باہر نکل جانا خاموشی سے، میرا بیٹا تمہیں مدینے جانے والے کاروان تک لے جائے گا۔ یہ بچے انتظار کرتے رہے، دروازہ کھلا، چپکے سے باہر نکلے، وہاں پہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس زندان بان کا، وہ لے کر گیا۔ جب وہ قافلے کی جگہ پہ پہنچا تو دیکھا کہ قافلہ جگہ چھوڑ چکا ہے اور اس کی گرد نظر آ رہی ہے جانے کی۔ اس بچے لڑکے نے کہا دوڑ کے جاؤ، اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ تمہیں مدینہ پہنچا دیں گے۔ عزیزوں بچے بھوکے، بچے پیاسے، بچے کمزور، 1 سال سے سورج نہیں دیکھا تھا، اب دوڑنا شروع کیا، تھک کر گر گئے، قافلے تک نہ پہنچ سکے۔ ارے یہ بچے جا کے درخت کے اوپر چھپ گئے۔ اس کے بعد کی داستان آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت ہے کیسے ایک مومنہ کی کنیز نے ان بچوں کا عکس پانی میں تالاب میں دیکھا۔ جب وہ پانی بھرنے آئی اس نے 2 چاند سے چہرے چمکتے ہوئے دیکھے، پوچھا تم کون ہو؟ جب پتا چلا نبی زادے ہیں، کہا میری مالکہ بہت مومنہ ہے، اس سے ذکر کرتی ہوں۔ وہ تڑپتی ہوئی آئی، اس نے بچوں کو اپنے گھر لے کر گئی، تہخانے میں چھپا دیا اور کہا زور سے بولنا نہیں، میرا بیٹا یا داماد جو بھی تھا وہ دشمن اہل بیت ہے، تمہاری تلاش میں ہے، حاکم نے تمہارے سر پہ 1000 درہم کا انعام رکھا ہے، صبح ہوگی کسی صورت سے تمہیں مدینے پہنچنے کا انتظار کروں گی۔ لیکن وہ بچے رات کو خواب سے روتے ہوئے بیدار ہوئے، پتا چلا کہ خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے سینے سے لپٹا لیا ہے۔ بچوں کو خواب میں ہی جب سینہ ملا رسول کا، ارے 1 سال سے قیدی، 1 سال سے باپ سے بچھڑے، چچا سے بچھڑے، بچے گلے میں پائے ڈال کے رونے لگے۔ اس ظالم کو خبر ہوئی، وہ آیا اور اس نے پھر جب دیکھا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں، مشکیں کس کے باندھ دی، پوری رات اسی طرح تڑپتے رہے۔ صبح اٹھی ہوئی لے کر چلا، بچے اتنے مظلوم لگ رہے تھے کہ جب اس نے اپنے غلام سے کہا کہ ان کو قتل کر، غلام بھاگ گیا تلوار پھینک کے، اس نے کہا نہیں، میں رسول کے گلشن کی کلیوں کو نہیں مسلوں گا، میں تجھ پر لعنت بھیج کے جاتا ہوں۔ وہ چلا گیا، بیٹے کو بلایا، بیٹا آیا اور اس نے دیکھا، اس نے کہا بابا یہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ رسول زادے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ لیکن اندھا ہو چکا تھا دشمنی اہل بیت میں۔ بیوی پاس آئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ تجھ سے کچھ نہیں مانگا کبھی، آج ان دونوں بچوں کو مانگتی ہوں، ارے فاطمہ زہرا کے دل کو نہ دکھا، وہ تو پہلے ہی کربلا میں لٹ چکی ہے، لیکن ظالم کو رحم نہیں آیا۔ لالچ اتنی قیامت کی تھی کہ بجائے اس کے کہ عمر سعد کے پاس لے کے جاتا، وہیں بچوں کو ایک کو دوسرے کے سامنے شہید کر دیا۔ عجب معجزہ ہوا، جب وہ جسم چھوٹے والے کا اس نے پانی میں پھینک دیا، وہ وہیں ٹھہرا رہا، جسم بے سر کا جسم ٹھہرا رہا۔ جب دوسرے بھائی کا لاشا پھینکا، دونوں بے سر کے لاشیں ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ کیا محبت تھی وہ دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ۔ امام حسین آپ کو پرساب کے بھائی مسلم کے گھرانے کا، اے میرے آقا ہمارے آنسو کو قبول فرمائیے۔ مولا ہمیں ان
عشرے کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. مولا ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. مولا ہمیں امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا شیطان کو اور نفس کے غلبے کو ہم پر سے ہٹا دیجئے. مولا ہماری مدد فرمائیے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے ساتھ رکھیے گا. اور آقا ہماری نسلوں کو, ہماری اولادوں کو دین کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائیے. مولا وہ دجالیت کے شر سے بچے رہیں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہماری نسلیں تمام اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.